دیتا ہوں جو لوگ میرے خلاف الزامات لگا رہے ہیں ایک دفعہ اور لگا دیں، انشاءاللہ میرے لیے پھر یہ سب لوگ عادل راجہ اور ایدر مہدی کی قطار میں کھڑے ہوں گے، پھر جنگ اوپن ہوگی۔ انہوں نے سمجھا ہے کہ باٹس کے ذریعے گالیاں دینے سے شاید میرا حوصلہ یا میرے اوپر اپنے ڈالر کمانے کے چکر میں الزامات لگانے سے میں سرنگوں ہوں گا۔ ایک موقع دے رہا ہوں، ایک دفعہ اور الزام لگا دیں، چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ بھرپور جواب ہی نہیں دوں گا بلکہ ان کو ڈیجیٹل دہشت گرد بنا کے دکھاؤں گا۔ سر آپ کے اوپر تقریباً 6 مہینے میں 1-2 دفعہ شو کاز نوٹس جاری ہوتا ہے، آپ کی پوری پارٹی میں صرف آپ ہی ہیں جو ٹارگٹ کے اوپر ہیں، کیا وجہ ہو سکتی ہے سر آپ کے ساتھ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ حالانکہ میں نے سوال یہ کیا تھا علیمہ خان صاحبہ سے کہ آپ 9 مئی کے بعد واحد بندے تھے جو پارٹی کے لیے کھڑے تھے، کیا کہیں؟ اب اس جواب کو سن لیں غور سے، کیوں میرے اوپر اس طرح کا رویہ شروع ہو جاتی ہے؟ میں جواب دے دیتا ہوں، 3-4 منٹ لوں گا۔ جی سر۔ 9 مئی کے بعد ترجمان نہیں مل رہے تھے تو خان نے مجھے ترجمان مقرر کیا، وکیل نہیں مل رہے تھے تو وکیل بھی میں تھا، سیاست کنونشن اور جلسوں کے لیے بھی قحط الرجال تھا، تو میں نے بیڑا اٹھایا اور کے پی سے لے کر سندھ تک پارٹی کی الیکشن کمپین چلائی، واحد میں تھا۔ اور میڈیا پہ آپ لوگ گواہ ہیں، سوشل میڈیا کے لوگوں اور الیکٹرانک میڈیا کے لوگوں، کوئی مل نہیں رہا تھا جو کہ پرویز خٹک کو جواب دیتا، ترین صاحب کی پارٹی کو جواب دیتا، JUI کو جواب دیتا، نون کو جواب دیتا۔ وہ دور تھا پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھانا جو ہے بڑا جو ہے مشکل کام تھا، یہ وہ دور تھا جب پی ٹی آئی کرش کی جا رہی تھی، جب پی ٹی آئی کو تباہ و برباد کیا جا رہا تھا، یہ وہ دور تھا کہ جس میں پی ٹی آئی کو ہر لحاظ سے نقصانات اٹھانے پڑ رہے تھے۔ اس دور میں باجوڑ میں، دیر میں، ملاکنڈ میں، نوشیرہ میں، کرک میں، بیئی خان، ٹانگ، کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، بلوچستان، جدھر جدھر گئے یہ لاکھوں لوگ میرے ساتھ نکلے، پی ٹی آئی کے پی کی تمام سیاسی قیادت نکلی، ہر جگہ پہ ہم پہ اٹیک ہوئے، ہر جگہ پہ ہم پہ گولیاں برسائی گئی، ہر جگہ پہ ہم پہ پرچے ہوئے، لیکن ان غیور لوگوں کو سلام اٹھے اور ہم نے پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھایا، اور نتیجہ 8 فروری کے الیکشن میں پوری قوم نے دیکھا۔ جب الیکشن ہو گئے، 11 اپریل آئی، مجھے کیسز سے نکالا گیا، مجھے فوکل پرسن مہتا خان کا اس سے ہٹایا گیا، میں سیاست میں احتجاج میں سرخیل تھا، اس سے ہٹایا گیا، پولیٹیکل کمیٹی سے نکالا گیا۔ ابھی الزام آیا، ابھی کہتے ہیں کہ جی میں نے سعودیوں کے خلاف بیان دیا، اس وقت یہ بیانات بھی میں نے نہیں دیے تھے۔ اور اس کے بعد جناب کور کمیٹی سے نکالا گیا، اس کے بعد جناب علی ممبرشپ معطل، پھر جی ٹرمینیٹ۔ وہ بھائی کیا ہے؟ قصور کوئی بتا دیں، قصور کوئی نہیں، بس خان کے کان بھر دیں۔ میں نے تو پارٹی کے لیے خدمات کی تھی، پارٹی کا مجھ پہ قرض نہیں تھا، بتاتا ہوں کسی ایک کا مجھ پہ ردی برابر احسان نہیں ہے۔ میں اگر اٹھا ہوں اور پارٹی کی پوری کمپین چلائی ہے، قسماً کہتا ہوں یہ کمپین نہ چلاتے آپ کو کمبے بھی نہ ملتے، آپ کو کمبے بھی نہ ملتے۔ کمپین چلائی اس دور میں، الزام لگاتے ہیں کہ جی اس کو موقع دیا گیا، مجھے موقع دیا تو وہ لاکھوں لوگ جو میرے ساتھ نکلے یہ ہم سب ملے ہوئے تھے، یہ جو پرچے، یہ جو گولیاں، کچھ نہیں۔ پھر الزام لگایا شکاگو میں آرمی چیف جا رہا تھا تو میں نے ان کو احتجاج سے روکا، بے شک روکا تھا، لیکن یہ میرا فیصلہ نہیں تھا، یہ کور کمیٹی کا فیصلہ تھا جو میں نے کنوے کیا شکاگو کی تنظیم کو۔ اب پھر جو ہے شوکاز اپنے تئیں تو تم لوگوں نے مجھے تبونی کر دیا تھا پارٹی سے نکال کے، یہ تو ورکر تھے، سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ تھے جنہوں نے میرے لیے آواز اٹھائی پوری پاکستان میں۔ ثوابی کا جلسہ بھول گئے جہاں پہ پوری قیادت موجود تھی۔ پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، آ جاؤ آج آپ لوگ کہیں پر میرے ساتھ نکل جاؤ،
और ये तमाम लोग मेरे साथ निकल जाएं, 1000 लोग आएंगे, 1000 लोग मेरे साथ खड़े होंगे, दूसरों की तरफ कोई देखता ही नहीं है। ये जेलसी है और ये इसमें मेरा कारनामा नहीं है, ये अल्लाह ने जो है लोगों की दिलों में मोहब्बत डाली है और इस चीज़ ने जो है इनको बावला किया हुआ है। मैंने अब अली अमीन खान के साथ वादा किया है कि मैं पार्टी के किसी ओहदेदार के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं दूंगा, लेकिन अगर कोई बयान देगा तो सुन लें, दोनों कानों से सुन लें। अगर कोई बयान देगा, मैं कसम उठाता हूँ, इज्जत के लिए जिए हैं, इज्जत के लिए मरेंगे, किसी की मजाल नहीं होनी चाहिए। अगर बयान देगा तो बयान के साथ बयान को सूद समेत वापस करूँगा, चाहे वो कोई क्यों ना हो। ये एहसान कोई जता दे। 3-4 लोग, अली अमीन खान, बैरिस्टर गौर, अली मोहम्मद खान, ये 3-4 लोग हैं जिन्होंने मेरे लिए कोई अच्छी बात की है। कोई और बता देना। इतने कन्वेंशन जलसे जुलूस किए, घर गिराए गए, इधर का गिराया गया, उधर का जलाया गया, कि कोई एक धेले की किसी ने कंट्रीब्यूशन की हो। अभी बड़े जो हैं ताया बाबू बन के आ जाते हैं और हमें और सोशल मीडिया के कुछ लोग जो बहुतान तराजी करते हैं, मैं चैलेंज करता हूँ, एक दफ़ा बहुतान तराजी और कर लो। मेरा वादा है कि इंशाल्लाह जितना आज तक आप लोगों ने कहा है सूद समेत, बल्कि इतना वापस करूँगा कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा।